کہ دنیاوی اعتبار سے جن چیزوں میں جو کوشش ہمیں کرنا ہے وہ کوشش ہم ضرور کریں. یہاں بیلنس ہمارے پاس نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اس لیے کچھ کوشش نہیں کرتے. بعض وہ ہیں کہ اللہ سے مانگتے ہی نہیں. یہ دونوں چیزیں میرے دوستو غلط ہیں. اس غزوہ بدر کے اس مومنٹ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں بھی اور ہم دنیاوی اعتبار سے جو چیزیں ہمیں جو کوششیں ہمیں کرنی ہوگی. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر جمعہ الحمدللہ بڑی پابندی سے ہماری جمعہ میں ہو رہا ہے. جنگ بدر کا کچھ حصہ آج سے پہلے کے جمعوں میں بیان کیا گیا تھا. آج بھی انشاءاللہ جنگ بدر کا اس سے آگے کا حصہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس چیپٹر سے سیرت کے ان واقعات سے کیا سبق ہمیں ملتے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ میں بتایا جائے گا. پچھلے جمعہ میں ہم لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کفار کے قریش کو میدان بدر تک پہنچنے اور اس میدان میں اپنے اپنے اعتبار سے کفار نے بھی اپنی جگہ ڈھونڈ لی تھی اور صحابہ اکرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ایک اچھی جگہ پر جہاں پر چشمے بھی تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مشورے سے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. اور ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹا سا چھپر بھی بنایا گیا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں گے اور وہاں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستے کے ساتھ وہاں موجود رہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کے لیے. آگے جو آج ہم جانیں گے جنگ بدر میں وہ یہ کہ سب سے پہلے آمنے سامنے دونوں لشکر آ چکے. جب دونوں آمنے سامنے آ گئے تو اس وقت صفوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی فرمایا. صفوں کو سیدھی فرماتے ہوئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکڑیاں بنائیں میمنہ میسرہ کہ رائٹ سائڈ میں کون رہیں گے، لیفٹ سائڈ میں کون رہیں گے، آگے کی طرف کون رہیں گے، پیچھے کون رہیں گے. ایک پورا سکیچ بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پلاننگ کے ساتھ 100% پلاننگ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں موجود ہیں. اب اگلا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ صفوں کو سیدھی کی جائے، صفیں جمائی جائیں. یعنی پہلی صف میں کون ہوں گے، اس کے بعد والی صف میں کون ہوں گے، اس کے بعد والی صف میں کون ہوں گے اور ہر صف میں کن ہتھیاروں کے ساتھ صحابہ اکرام ٹھہریں گے. یہ پورا پروگرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست کرتے ہوئے ایک عظیم واقعہ صفوں کو درست کرتے ہوئے آتا ہے. اس واقعے کو ہم جانتے ہوئے چلیں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بعض نے کہا لکڑی تھی اور بعض نے کہا کہ تیر تھی. جس تیر کو لگا کے جو ہے حملہ کیا جاتا، نوکدار جو تیر ہوا کرتی ہے وہ تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی. جب صفیں درست فرما رہے تھے تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے ہٹے ہوئے تھے. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیر سے چبایا اور ان کو پیچھے کیا. چبانا مقصد نہیں تھا، پیچھے کرنا مقصد تھا. تو ان صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مجھ سے زیادتی ہو گئی، آپ نے مجھے زخمی کر دیا، آپ نے مجھے چبا دیا، مجھے تکلیف آپ نے دے دی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. سارے صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو رہا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلے کی بات کی جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی چادر ہٹا دی اور کہا کہ آؤ بدلہ لے لو.
میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں کا بدلہ قیامت کے دن لو، یہیں تم اپنا بدلہ لے لو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا یہ آخری مرحلہ ہے، یہ میرا آخری مرحلہ، جنگ ہمارے سامنے ہے، ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں، اس لیے میں چاہتا تھا کہ آخری عمل میرا یہ جو دنیا میں ہو وہ یہ ہو کہ میرا بدن آپ کے مبارک بدن سے لگا ہو، اور جس کی برکت سے اللہ رب العزت مجھے جہنم سے نجات دے دیں۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور والہانہ تعلق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے کے لیے جس طرح کے وہ جذبات رکھتے تھے، ان جذبات کو یہاں پر بتایا گیا۔ بہرحال اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں میں جنگ کے اندر جو صحابہ اکرام تھے ان کو ہدایات دیے کہ تمہیں کیسا لڑنا ہے، تمہاری نیت کیسی ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہم لڑیں گے، چاہے ہماری جیت ہو، چاہے ہماری ہار ہو۔ ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان کیا کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری مدد کریں گے اور ہماری جیت ہوگی، اور سامنے جو لشکر ہے اس کی شکست ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ہمت باندھی اور ٹرکس دیے۔ ان میں سے ایک اہم ٹرک یہ بتائی جاتی ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میرا حکم نہ ملے تب تک تیر نہ برسانا۔ جب وہ لشکر سامنے آ جائے گا تو تم اندھا دھند تیر نہ چلانا کہ جس کی وجہ سے تمہاری تیر ختم ہو جائے، جب میرا حکم آ جائے تب تمہیں چاہیے کہ تم تیر چلاؤ۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے دفاع کرنا، پہلے یہیں سے ڈیفنس کرنا، ابھی حملہ نہیں کرنا، جب میں کہوں گا تب حملہ کرنا۔ آگے آپ جانیں گے کہ اس ایک آئیڈیا کی وجہ سے، اس چال کی وجہ سے کتنا فائدہ ہوا مسلمانوں کا، انشاءاللہ آپ آگے جانیں گے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ ابھی کول رہنا، ایک دم کول رہنا، ابھی سے ٹوٹ نہیں پڑنا، جب میرا حکم ہوگا تب ٹوٹ پڑنا۔ اور بھی سارے ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں چلے گئے، جو ٹیمپروری ٹینٹ بنایا گیا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد جب سامنے لشکر تھا تو سامنے لشکر سے اسود ابن عبد الاسد ایک نام آتا ہے، سب سے پہلے اس نے یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں کا جو چشمہ ہے اس چشمے سے جا کر میں پانی پیوں گا یا پھر میں اپنی جان دے دوں گا، یہ اس نے ٹھان لیا۔ ادھر صحابہ اکرام کے اندر ایک جوش تھا، صحابہ اکرام کے اندر ایک ولولہ تھا کہ ابھی اگر جنگ ہوتی ہی ہے تو ہم ان کو ختم کر دیں گے، ان کا جو ہے قصہ ہی ختم کریں گے۔ وہاں سے وہ چلا، وہاں سے اسود چلا، اسود چل کر اس چشمے پہ آنے کی کوشش کی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایسا وار کیا کہ اس کا پیر ہی کٹ گیا۔ لیکن اس کے باوجود کہ اس کا پیر کٹ گیا، وہ گھسیٹتے ہوئے اس چشمے تک آنے کی کوشش کی، اس حوض تک آنے کی کوشش کی جس کا تذکرہ پچھلے جمعہ میں ہوا تھا۔ صحابہ اکرام نے پورے باقی چھوٹے چھوٹے چشموں کو بند کر دیا تھا، ایک چشمے کو حوض کی طرح بنا لیا تھا، وہاں سے یہ پانی پی رہے تھے۔ تو اس چشمے پر پہنچنے کا اس نے ارادہ کیا اور اعلان کیا، تو یہاں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر وار کیا جس کی وجہ سے اس کا پیر کٹ گیا، لیکن وہ گھسیٹتے ہوئے آنے کی کوشش کی۔ ایک اور وار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کیا تو وہ اسی میں ڈھیر ہو گیا، اسی چشمے کے پاس وہ گر گیا۔ تو یہ پہلا قتل ہوا، یہ پہلا آدمی جہنم رسید ہوا جو جنگ بدر کا تھا۔ جیسے ہی یہ معاملہ ہونا تھا وہاں کفار کے اندر ایک جوش اور ایک ولولہ اور ایک آگ بھڑکی بدلے کی، اور وہ پورے جوش سے یہ مبارزے کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا۔ جنگ میں سب سے پہلے مبارزہ ہوا کرتا تھا، یعنی وہاں سے ایک دو آتے دشمن کے پاس سے اور ہمارے لشکر سے ایک دو جاتے، پھر ان دونوں میں فائٹ ہوتی، ان دونوں میں کشتی ہوتی، ان دونوں میں تلوار بازی ہوتی، پھر اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوتی۔ تو پہلے مبارزہ کا حکم ہوا، پہلے مبارزہ کا اعلان ہوا، للکار ہوئی وہیں سے، اور وہاں سے عتبہ، شیبہ اور ولید یہ تینوں سامنے آ گئے اور آ کر کہا کہ کون ہے مائی کالار جو ہم سے پنجہ آزمائی کر سکے، کون ہے جو ہم سے تلوار بازی کر سکے، آئے سامنے دیکھیں گے ہم کس میں کتنا دم ہے۔ انہوں نے جب یہ اعلان کیا تو ادھر سے
3 صحابہ اکرام آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد ادھر سے ولید نے اور شیبہ نے، عتبہ نے یہ اعلان کیا کہ آپ لوگ ہو کون؟ ظاہر سی بات ہے بہت دور دور جو ہے لشکر ٹھہرے ہوئے تھے، 3 ادھر سے سامنے آ گئے تو 3 ادھر سے سامنے آ گئے۔ دشمن نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں۔ تو دشمن نے کہا، عتبہ نے کہا کہ یہ ہمارے پلے کے نہیں ہیں، یہ ہمارے ہمسر نہیں ہیں، ان سے ہم کیا لڑیں؟ ہمارے مد مقابل کے کوئی آئیں۔ یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے چچا زاد بھائیوں کو تم بھیجو، ہمارے رشتہ داروں کو تم سامنے لاؤ، یہ کون ہے؟ یہ تو ہمارے قابل نہیں کہ ہم ان سے لڑیں، ان کو تو ہم یوں میں چت کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ آگے آ جائیں، بڑی عمر کے تھے یہ۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چچا جان آپ بھی سامنے آ جائیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم ہوا کہ سامنے آ جائیں۔ تو یوں عتبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ، اور شیبہ کے مقابلے میں حضرت حمزہ، اور ولید کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے ٹھہر گئے۔ ٹھہرنے کے بعد دونوں کے ادھر سے 3 اور ادھر سے 3، تینوں پر حملہ ہوا۔ جیسے ہی حملہ ہوا حضرت حمزہ نے شیبہ کو اور حضرت علی نے ولید کو مار دیا، ایک ہی وار میں ختم کر دیا۔ لیکن ادھر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ معمر تھے، عمر ان کی زیادہ تھی، ایک دونوں کا وار ایک دونوں پہ پڑ گیا۔ ولید کا وار حضرت عبیدہ پہ بھی پڑا، حضرت عبیدہ کا وار ولید پر بھی پڑا۔ اس کے بعد حضرت عبیدہ بھی زخمی ہے، ولید بھی زخمی ہے۔ جب حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شکار کو ختم کر چکے، اپنے شکار کا کام تمام کر چکے، تو جھٹ سے ادھر ولید پر جھپٹے اور اس کو بھی ختم کر دیے۔ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ پیر بھی کٹ گیا تھا۔ ان دونوں نے ان کو کندھوں پر اٹھا کر، کندھوں کے سہارے سے حضرت عبیدہ کو لا کر لشکر میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ باقی رہے، لیکن واپسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب مدینہ واپس جا رہا تھا لشکر، اس وقت بہرحال ان کا انتقال ہوا۔ یہ مبارزہ ہوا، اس مبارزے میں جب ان کے تینوں شہسوار ختم ہو گئے، جب دشمن کے یہ کمانڈر بھی تھے، یہ شہسوار بھی تھے، یہ بڑے اچھے لوگ تھے، یعنی طاقت والے تھے، جب ان کو ختم کر دیا گیا تو ان کے پیروں تلے زمین ہل گئی اور ان کو اور جوش آ گیا اور وہ چلانے لگے، چیخنے لگے۔ اور روایتوں میں یہ بات آتی ہے اس مبارزے کے بعد وہ ایک پورا لشکر ایک آدمی کی طرح پوری ٹیم بنا کر وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، مسلمانوں پر حملہ کرنے لگے۔ عام لڑائی شروع ہو گئی۔ صحابہ اکرام اپنی جگہ پر ٹھہرے تھے، اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے دشمن کا ڈیفنس کر رہے تھے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ذرا نظر ڈالیں، سامنے سے لشکر 1000 کا لشکر ہے، یہاں 313 محض ہیں، اور وہاں سے لشکر امڑ آ رہا ہے، پورا کا پورا لشکر ایک ساتھ تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، تیر برساتے ہوئے آ رہا ہے، تلواروں کے ساتھ آ رہا ہے، نیزوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ اکرام کا نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ جب تک میرا حکم نہ ہو تم حملہ نہ کرنا۔ وہ اطمینان سے ٹھہرے ہوئے ہیں، ڈیفنس کرتے ہوئے ٹھہرے ہیں۔ اس میدان جنگ کے اس مومنٹ سے ہمیں یہ سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہم جہاں کہیں ہوں، زندگی کے جس سچویشن میں ہم ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سامنے رکھیں، چاہے ہمارا من کتنا کر رہا ہو، چاہے دنیا کتنی امڑ کر آ رہی ہو، چاہے سچویشن جیسا ہو، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، قرآن کے حکم کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس چیز میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ تھوڑا سا سچویشن ایسا کا ویسا ہو گیا، ہماری نمازیں چھوٹ گئیں، تھوڑا سا ہم پریشان ہو گئے، تھوڑا سا ہمارا کوئی رشتہ دار دواخانے میں چلے گیا تو ہماری سنتیں ختم ہو گئی، ہماری جو نوکری ہے اس میں بھی ہم نے جو ہے گڑبڑ کرنے لگے۔ ہم چھوٹی موٹی چیزوں کو دیکھ کر ہم اپنی دینی اور ہم اپنی دنیاوی جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں سے ہم ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے اس مومنٹ کو دیکھیے، سامنے سے لشکر ہے، یہ بڑا لشکر ہے، وہ امڑتے ہوئے آ رہا ہے، لیکن ابھی ٹس سے مس نہیں ہوئے، اپنے آپ میں ٹھہرے ہوئے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ ہم یہی ٹھہرے رہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ جس خیمے میں
जिस टेंट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआओं में मौजूद हो, दुआओं में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लग गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा कि अल्लाह, आपने वादा किया था कि आप हमारी मदद करेंगे। हम आपकी मदद का सवाल करते हैं, हम आपके वादे का सवाल करते हैं कि आप हमारी मदद फरमाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ार ख़तार रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। रिवायतों में ये बात आती है कि साहबी रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने मांग लिया, आपने जैसा मांगना था आपने मांग लिया। हो सकता है अल्लाह ने आपकी बात सुन ली, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि गिड़गिड़ाते हैं। यहाँ तक बात आती है अल्लाह के रसूल के ऊपर जो चादर थी वो चादर गिर गई, मोड़ों से वो चादर गिर गई। कितना तड़पते हुए, कितना बिलबिलाते हुए, कितना अपने आप को बेचैन करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा होगा। ये भी अल्फाज आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा कि ए अल्लाह, इस लश्कर को बचा लीजिए। अगर ये ख़त्म हो गया तो आपका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहता। क्या आप चाहते हैं कि आज के बाद आपका नाम लेने वाला कोई बाकी ना रहे? इस मुट्ठी भर लश्कर को आप बचा लीजिए, आप इनकी हिफाजत कीजिए, वरना तो आपका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो दुआएं मांगी, यहाँ पर भी मेरे दोस्तों हमें एक पैगाम मिलता है। जैसा कि आपने जाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमना भी बिठाया, मैसरा भी बिठाया, सफ़े भी दुरुस्त फरमाई। हर तरह से जंगी जो काम करने थे दुनियावी एतबार से, जो उसूल थे असबाब के, उन असबाब को अल्लाह के रसूल ने अपनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक टुकड़ी के कमांडर भी तय कर दिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस दस्ते के कमांडर आप होंगे, इस तरफ की पूरी चीज़ आप संभालेंगे, सफ़ों के अंदर पहले आप होंगे, उसके बाद आप होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब तक मेरा हुक्म ना हो तब तक हमला भी ना करना। मैं बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी एतबार से जितने काम करने थे वो सारे के सारे काम जंग के लिए अल्लाह के रसूल ने किया। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह से दुआएं मांगी। यहाँ हमें पैगाम ये मिलता है, अगर हमारा कारोबार है तो मार्केट में जिस तरह की मेहनत करना चाहिए हम करें। हम स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में जिस तरह की हमें मेहनत करनी चाहिए वो करें। हम मैनेजमेंट में हैं तो वहाँ पर जिस तरह की सेटिंग करना चाहिए उस तरह की सेटिंग हम करें, और उसके बाद अल्लाह से दुआएं भी मांगे। सिर्फ हम अपने बल पर, सिर्फ हम अपनी मेहनत को कामयाब होना, अपनी मेहनत से कामयाब हम होंगे ये हम समझते हैं तो दोस्तों ये भी गलत है। और सिर्फ ये समझते हैं कि अल्लाह बड़े रहीम हैं, रऊफ़ हैं, अल्लाह ताला सारी चीज़ें कर देंगे, यूँ समझकर खाली बैठना ये भी गलत है। ये कैसा अजीम शान मामला था, कैसा अजीम मूवमेंट था, कितना बड़ा ख़तरनाक मूवमेंट था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों चीज़ें की, प्लानिंग भी की और अल्लाह से मांगा भी। आज हम प्लानिंग करते हैं लेकिन अल्लाह से मांगते नहीं हैं। इस पर रोना तो इतना है कि जिसकी कोई हद नहीं। आज आप देख लें, आज आप अपने आप में गौर कर लें कि आपने और हमारे बच्चों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे बूढ़ों ने, हमारी औरतों ने कब अल्लाह के सामने रोया होगा, कब अल्लाह से दुआएं मांगी होगी। आज तक कितने दिन हो गए होंगे। बहुत सारे मेरे दोस्तों, मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, मैं और नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ मैं एक्चुअली क्या मामला है वो बता रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको याद भी नहीं होगा कि अल्लाह से उन्होंने दुआएं कब मांगी थी, उन्होंने अल्लाह के सामने आंसू कब बहाए थे, याद भी ना होगा। जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, अभी आपने सुना सामने लश्कर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चप्पल की डाली भी टूटती, घर में नमक भी ख़त्म होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मांगते, सहाबाए कराम अल्लाह से मांगते, कोशिश बराबर करते और अल्लाह से मांगते। आज रोना ये है कि आज हमें याद नहीं है कि पिछली मरतबा हमने अल्लाह के सामने आंसू कब बहाए।
جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک دو خطرے بہت عزیز ہیں، ایک جنگ کے میدان میں گرا ہوا خون کا خطرہ، دوسرے اکیلے میں اللہ سے مانگتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے بہایا ہوا آنکھ کا خطرہ، آنسو کا خطرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بہت پسند ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں۔ میری آپ سے بنتی ہے کہ ہم بھی مانگیں، ہمارے نوجوانوں کو بھی موٹیویٹ کریں کہ اللہ سے مانگا کرو۔ نماز کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے کون ہوگا جو اللہ سے مانگتے ہوئے بیٹھا ہوا ہوگا؟ ایک سلام ہمارا مسجد میں تو دوسرا سلام ہمارا مسجد کے باہر، یہ حال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر فرض نماز کے بعد اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتے ہیں، تو ہر فرض نماز کے بعد بچوں سے بھی میری گزارش ہے، نوجوانوں سے بھی گزارش ہے، بڑوں سے بھی گزارش ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اپنی بچی کا اچھا رشتہ مانگیں، اپنے بچوں کی تربیت مانگیں، اپنے بچوں کے روزگار کو مانگیں، اپنے محلے کے روزگار کو مانگیں، پڑوسیوں کی خیریت مانگیں، اپنے والدین کے لیے مانگیں، بچوں کے لیے مانگیں، گھر والوں کے لیے مانگیں، ساری امت کے لیے مانگیں۔ مانگنے کی ضرورت ہے جو آج ہمارے اندر سے ختم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی تو فرشتوں کا نزول ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں سے سر اٹھایا اور کہا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، یہ دیکھو حضرت جبرائیل گھوڑے پہ بیٹھ کر آ رہے ہیں، یہ جو دھول تمہیں نظر آ رہی ہے وہ اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، پورے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے 1000 میں بھول رہا ہوں یا 10,000 کا لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آسمانوں سے نازل ہوا۔ پھر اس لشکر کے آنے کے بعد کیسے کیسے واقعات ہوئے اور کیا کچھ پیش آیا انشاءاللہ اس کو ہم آگے جانیں گے۔ بہرحال وحی نازل ہوئی، اس وحی کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رونما ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی لی، وہاں سے اٹھے، اس خیمے میں جہاں تھے وہاں سے اٹھے، آپ نے زرہ باندھی، آپ جنگ کے جو آلات تھے، جنگ کے جو کپڑے تھے وہ پہن لیے اور تیزی سے آگے بڑھنے لگے اور کہنے لگے کہ عنقریب ان کو شکست ہوگی اور یہ یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے جب یہ دیکھا تو بہت خوش ہو گئے، صحابہ اکرام کے اندر بھی جوش آ گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ان کی شامت آنے والی ہے۔ ایک مٹھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی لیا اور لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لشکر میں پھینک دیا۔ صحابہ اکرام نے بتایا کہ پورے 1000 کے لشکر میں شاید ہی کوئی ہوگا جس کے آنکھ میں، جس کی ناک میں، جس کے منہ میں یہ مٹی نہ گئی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ جو پھینکا گیا ہے یہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ یہ اللہ نے پھینکا۔ اللہ کی غیبی قدرت، اللہ کی غیبی مدد آنے لگی اور ساروں کے آنکھوں میں، ناک میں، منہ میں وہ مٹی جا گری۔ اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو تفصیل سے اگلے جمعہ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ان واقعات سے سبق لینے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔